السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد دانش قاسمی۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا محمد گلشان احمد صاحب صدیقی کی خدمت میں۔ آج ہم ان سے کچھ اہم نسخوں کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ آپ کس طرح کے نسخوں پر بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی حضرت، جس طرح لوگوں میں بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے، وہ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں ایسا کوئی نسخہ بتا دیا جائے جس سے ہمیں فائدہ ہو، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کچھ فائدہ ہو اس سے۔ میں آپ کے سوال کو ایک مرتبہ دہرا دوں تاکہ یہ واضح کر سکوں کہ میں آپ کا سوال سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں شاید کہ جس طرح کے لوگوں کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، جوانوں کو بھی شکایت ہے، اور جو ہے ہماری مائیں بہنیں ہیں، تو کوئی ایسا گھریلو نسخہ میں آپ کو بتلاؤں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ جی، جس طرح لوگ جم کرتے ہیں تو ان کو بھی اس طرح کے نسخوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں بالکل، انشاءاللہ یہ ایسا مجرب اور بہترین نسخہ ہے کہ جو بھی کھائے گا زندگی بھر دعا دیتا رہے گا، آپ کو بھی اور ہمیں بھی، چونکہ ذریعہ آپ بن رہے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس نسخے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے۔ اس سے پہلے میں یہ بتلاؤں، یہ بھی واضح کر دوں کہ ہمارے استاد ہوا کرتے تھے تو مستقل ان کے استعمال میں یہ نسخہ رہا کرتا تھا، تو یہی وجہ تھی کہ ان کے چہرے پہ نہایت لالی اور بڑی خوبصورتی، اور محاورہ بڑا مشہور ہے کہ اگر گالوں پر چٹکی مار دیں تو خون نکل آئے، تو وہ کنڈیشن ان کی تھی۔ بڑے خوبصورت آدمی تھے۔ دیکھیے، طریقہ یہ ہے اس کو بنانے کا۔ آپ تمام اغذیات لیں، جیسے کاجو، بادام، مکھانے، پستہ، چلغوزے، اور جو ہے اسی طرح سے ثعلب پنجہ لیں، سفید موسلی اور ستاور۔ تو ان کو آپ اندازے سے ڈالیں، تینوں چیزوں کو۔ ستاور یہ پنساری کے یہاں مل جاتا ہے، سفید موسلی اور ثعلب پنجہ، یہ تینوں چیزیں۔ اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسی پوشیدہ مقام کے لیے خاص ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ نادان لوگ ہیں، ناواقف لوگ ہیں۔ یہ تو جسم میں کہیں بھی ضعف اور کمزوری ہو، اس میں بڑا مفید اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، تمام مغزیات جو آپ نے لیے ہیں، تو اگر آپ کو کم سے کم نسخہ بنانا ہے 15 دن کا، تو آپ ایک کام کریں، اس کو 100 گرام لے لیں آپ، سب چیزیں جو مغزیات ہیں، اور ان کا پاؤڈر بنا لیں۔ اور اسی طرح سے ثعلب پنجہ اور سفید موسلی، یہ آپ اپنے اندازے سے لے لیں، یہ زیادہ تعداد میں نہ لیں، تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے۔ اس کو بھی پاؤڈر کر لیں مکسی میں آپ۔ پاؤڈر بنانے کے بعد آپ کھجور لیں، اور کھجور لیں آپ وہ جو گڑ میں پکی ہوئی آتی ہیں، وہ ہمارے یہاں عام طور سے استعمال بھی ہوتی ہیں، زیادہ پسند بھی کی جاتی ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں آسانی سے وہ پاؤڈر گند جاتا ہے۔ اس میں ایک پانی کی گویا یہ سمجھیں آپ، ایک طرح سے آمیزش سی رہتی ہے، یعنی تو خیر، اب طریقہ یہ ہے کہ اس پاؤڈر کو آپ اس کھجور میں گوندھ لیں اچھی طرح، اور وہ کھجور جو ہیں ان کی گٹھلیاں نکال کر انہیں فرائی بھی کرنا ہے گھی میں۔ تو پھر اس کے بعد آپ اس کو گوندھ لیں اور اس کے لڈو بنا لیں آپ۔ وہ لڈو جو ہیں آپ مستقل استعمال کریں، ایک صبح ایک شام پھیکے دودھ کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں کہ آپ کے جسم میں خود ہی طاقت محسوس ہوگی آپ کو، اور بہت دعائیں دیں گے جو بھی استعمال کریں گے، آپ کو بھی اور ہمیں بھی، چونکہ ذریعہ آپ بنے ہیں۔ تو آپ اس کو کر کے دیکھیں۔ اور ہمارے پرانے دور میں بڑے بوڑھے جو ہوتے تھے وہ مستقل استعمال کیا کرتے تھے ان چیزوں کو، یہی وجہ تھی کہ ان کی صحتیں اچھی رہتی تھیں، وہ بہت کام کرنے کے بعد بھی نہیں تھکتے تھے۔ مگر آج جو ہمارے دور کے لوگ ہیں، وہ ذرا چند قدم چلتے ہیں کہ گویا ان کے کھانے خراب ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جسم میں کمزوریاں ہیں۔ اچھا، کھانے کو کوئی ایسی خاص چیز ملتی نہیں سوائے یوریا کے۔ آپ جتنی چیزیں دیکھتے ہیں اکثر میں یوریا کی آمیزش ہوتی ہے۔ تو یہ جو نسخہ ہے یہ آپ کے جسم کو طاقت بھی دے گا، اور جو ہے جن بچوں کا ذہن کمزور ہو اس کو بھی طاقت بخشے گا، یا جسم میں کسی عضو میں کمزوری ہو وہاں بھی طاقت ملے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی، جزاک اللہ۔ ناظرین، اگر آپ خود نہیں بنا سکتے تو آپ ہمارے یہاں سے بنا ہوا بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔